باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 41۔ مختصر ترجمہ۔ اسی رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا اپنے والد آزر سے کچھ باتیں اسی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ آپ کو جو مختصر مسائل ہے وہ بھی کہ آپ کس طرح اپنے والد محترم کے ساتھ اس کو دعوت دیں گے، تو ادب اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، جتنی بھی ادب کا لحاظ ہو اسی طریقے سے آپ ان سے گفتگو کریں۔ ایک مسئلہ اسی میں آگے ذکر ہو رہا ہے کہ کیا کافر کے لیے بخشش اور استغفار مانگنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے کافر کے لیے دعا مانگنا، استغفار مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے استغفار مانگوں گا، تو شاید یہ اللہ رب العزت کے حکم سے پہلے کی بات ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ کسی کافر کے لیے استغفار مانگنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، شاید یہ اس حکم سے پہلے ہو۔ اور آگے اس کے ساتھ ساتھ بس کچھ زیادہ باتیں نہیں ہے، مختصر ترجمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور تذکرہ کر اسی کتاب ابراہیم علیہ السلام، انہو کان صدیقا نبی، یقیناً وہ سچے نبی ہے۔ اذ قال لابیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت، اے ابو جان، لم تعبد، کیوں تو عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، ان چیزوں کا جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ کام آئے گا، نہ کچھ فائدہ دے گا آپ کو، شیئن، کسی بھی چیز کا۔ یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی، تحقیق آئی ہے میرے پاس ایک خبر، من العلم، علم میں سے، یقینی باتوں میں سے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے، فاتبعنی، پس تو اتباع کر میری، اہدک، میں آپ کو راہ دکھلا دوں گا، ہدایت کروں گا، صراطا سویا، سیدھے راستے کی۔ یا ابت، اے میرا ابا جان، لا تعبد الشیطان، کہ تو شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن، یقیناً شیطان رحمان کی عصیا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف، اے ابا، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک، کہ چھوئے تجھ کو، عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے کوئی آفت، کوئی عذاب، فتکون للشیطان، پس تو ہو جائے گا شیطان کی ولی، دوست، ساتھی۔ قال، اس کے والد نے فرمایا، باپ نے فرمایا، آزر نے کہا، قال، کہا، اراغب، کیا تو پیرا ہوا ہے، کیا تو اعراض کرنے والا ہے، انت، آپ، ان آلہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو نہ روک، باز آ جائے، لأرجمنک، میں ضرور آپ کو سنسار کروں گا، وہجرنی، اور تو دور ہو جا یا جدا ہو جا، یا تو ہجرت کر، ملین، کچھ مدت کے لیے۔ قال سلام علیک، تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے روانہ ہو گئے، اور جاتے جاتے یہ فرمایا، سلام علیک، بس سلام ہو علیکہ، آپ پر۔ یہاں پر کافر پر سلام کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر سلام علیکہ کہ سلام کے دو معنی ہیں، ایک تو سلامتی والا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کسی سے رخصت چاہتے ہو تو اچھی طریقے سے آپ رخصت کے لیے اس سے کچھ الفاظ کہیں سلام کے طور پر یا سلامتی کے طور پر، تو وہ تو جائز ہے۔ باقی اسی کے اندر اختلاف ہے کہ جہاں پر مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہو اور کافر بھی ہو تو آپ اس پر ابتداء سلام کر سکتے ہیں یا نہیں، تو چونکہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ نے سلام کیا تو شاید اس میں کوئی مذائقہ نہ ہو۔ قال سلام علیکہ، کہ سلام ہو تیرے اوپر۔ پھر اگر کسی کے اندر حق بات کی سننے کی استعداد ہی نہ ہو اور سننے کی طاقت بھی ہو لیکن سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ اسے راہ جدا کر لیں، جس طرح کی دوسری جگہ ارشاد ہے
کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، بس میں استغفار مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، یقیناً وہ میرے اوپر حفیًّا مہربان ہے۔ پھر سورۃ الممتحنہ میں واضح حکم آیا، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کا مسئلہ ہے وہاں پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے، چونکہ یہاں پر ترجمہ مقصود ہے، اور میں نے مختصراً آپ کو بتایا کہ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاید اس وقت نہیں ملا تھا کہ آپ کافر کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ پھر جب حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری تعمیل کی۔ وَآتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں یا جدا ہو رہا ہوں تم کو، وَمَا تَدْعُونَ، اور ان چیزوں سے بھی جن کو تم پوچھتے ہو، تم بلاتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، سب کو میں چھوڑنے والا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں بندگی کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں اپنے رب سے، عسیٰ، امید ہے، اللہ اکون بدعاء ربی، کہ میں نہ ہو جاؤں گا بدعاء ربی، اپنے رب سے مانگنے میں یا اپنے رب کی بندگی میں، شقیًا، محروم، بدبخت۔ فلما اعتزلهم، پس جب وہ جدا ہو گیا ان سے، وما یعبدون، اور ان سے جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہبنا لہو، ہم نے بخشا اسحاق اور یعقوب، جب اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام داد ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے بیار ہوا، وکلن، اور وہ سب کے سب، جالنا، بنائے ہم نے، نبی انبیاء کرام و گزل بن اسرائیلنا، ووہبنا لہم، اور ہم نے اس کو دیا، ووہبنا، اور ہم نے دیا لہم ان کو، من رحمتنا، اپنی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی رحمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق اور یعقوب کو یہ بخشش دیا اور ہبہ دیا اپنی ہی رحمت سے، وجعلنا لہم، اور بنایا ان کے لیے، وجعلنا لہم، اور بنایا ان کے لیے، لسان صدق، سچی زبان، علیاً، اونچا،